إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي رواية رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس. فلاں نفاق کے بارے میں ہے، آیت فلاں نفاق کے بارے میں ہے. اس میں زیادہ تر آیات نفاق کفر کے بارے میں ہے، لیکن پھر بھی قرآن کی ہر آیت عمومی ہوتی ہے، اس سے تمام معنی مراد ہوتے ہیں، تو اس لیے دونوں نفاق وہاں پہ کور ہوتے ہیں. بہرحال سورت نساء کے اندر منافقین کا بہت زیادہ بیان ہے، تو منافقین کے عقیدے اور ان کی دو رنگی کا حال تو سورۃ بقرہ میں بیان ہو چکا. منافقین کی عبادت اور بالخصوص نماز کے ساتھ جو بے توجہی ہے اس کا بیان سورۃ نساء میں بیان ہوا ہے. چنانچہ وہاں پہ ارشاد ہے: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور ان منافقین کو نماز کا وقت پتہ چل جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو یہ بڑی ہی سستی کرتے ہیں، بہت کسل مندی طاری ہو جاتی ہے، دل نہیں کرتا نماز کا، کیونکہ مسجد آنا ہوتا ہے تو مسجد آنے کا دل نہیں چاہتا. یہاں پہ یہ بات بالکل فرق واضح کر دوں. پچھلے ماہ میں ہم نے کفری اعمال میں نماز کو ترک کرنا پڑا. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ تو کافروں والا عمل ہے. یہاں نماز کی چھوڑنا مراد نہیں ہے، چھوڑنا تو کفری عمل ہے، نماز میں سستی کرنا. اسی طرح نماز کو وقت سے ٹالنا، اور تیسرا مسجد آنے سے گھبرانا یا مسجد آنے سے رکنا. تو یہ منافقانہ خاص علامات ہیں. اب یہ اعتقادی منافقین میں بھی پائی جاتی تھی بدرجہ اتم، اور عملی منافقین میں بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ دو حدیثیں ہیں، ایک بخاری مسلم کی اور ایک مسلم کی. بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے: ان اثقل صلاۃ علی المنافقین
صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں بہت زیادہ، مسجد آ کے پڑھنا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر وہ جان لیتے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، کیا اللہ کی رضا ہے، تو زمین پہ گھسٹتے ہوئے بھی آتے اور اس کو آ کے مسجد میں پڑھتے. لمبی حدیث ہے، میں نے صرف اس کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے. آگے پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں بہت ساری جمع کروں، لکڑیوں کے گٹھے جمع کروں اور اپنی جگہ کسی کو امام بناؤں، اور پھر میں جاؤں اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو یہاں پر دیکھیے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ گھر میں نماز پڑھا ہے، کیونکہ نماز کو چھوڑ دینا یہ تو کفری عمل تھا. یہ منافقانہ عمل یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھی، مسجد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم فجر کی نماز میں بہت زیادہ کوتاہی دیکھتے ہیں اور بہت مشکل دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کے اندر، اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے فجر کی نماز کے بارے میں کوئی شک رکھتے ہیں یا وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے. اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز فجر کی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن لائف سٹائل نے بنیادی طور پہ ہمیں تنگ کر رکھا ہے. ہمارا لائف سٹائل اس قسم کا ہے کہ فجر کی نماز ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکی ہے. اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک رات کو زیادہ کھانا اور معدے کو پُر کر لینا. چنانچہ اطباء نے لکھا ہے کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ پانی پیتا ہے. اب اس میں پانی لے لیں، چائے لے لیں، قہوہ لے لیں، جو بھی لے لیں، وہ جو زیادہ پانی پیتا ہے اس کو زیادہ نیند آتی ہے، تو اس کی نیند زیادہ ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سونے کا حکم تھا. آپ علیہ السلام اور صحابہ کی جمی جماعت عشاء کے فوراً بعد باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور سو جاتے تھے، اور پھر تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے تھے، خود بخود آنکھ کھل جاتی تھی، بیدار ہوتے تھے. اور یہاں جو کہ سونا بہت زیادہ تاخیر سے ہے، چاہے وہ فنکشن ہو یا مہمان ہو یا انٹرنیٹ یا موبائل پہ انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپ وغیرہ کی اسکرین ہو، جو بھی سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے عمومی احوال یہ ہیں کہ ہمارا رات کو سونا بہت زیادہ تاخیر سے ہوتا ہے. شاید ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ہوگا جو عشاء کی نماز پڑھ کے، بلکہ لاکھوں میں ایک ہوگا جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں، ورنہ عمومی طور پہ 12، 1، 1:30 بجے سونا، 2 بجے سونا یہ عام معمول ہے. وہ لوگ جو سوتے ہیں، بہت سارے ایسے جو سوتے نہیں ہیں، وہ تو 3 بجے 4 بجے تک ویسے ہی جاگتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس لائف سٹائل نے اس چیز کو ہمارے اندر داخل کر دیا کہ فجر کی نماز بہت زیادہ مشکل ہو گئی. تو فجر کی نماز پڑھنا، مسجد میں آ کے پڑھنا، یہ خاص ایمان کی علامت ہے، اور چھوڑ دینا یہ منافقانہ طرز عمل ہے، منافقانہ علامت ہے. اس پر بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری علامت ہے جو صرف مسلم کی روایت ہے، وہ بھی سن لیجئے. نماز میں سستی کرنا، تلک صلاۃ المنافق، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یجلس یرکب، بیٹھا رہتا ہے بے پرواہی سے اور انتظار کرتا رہتا ہے، لٹکاتا رہتا ہے. یرکب الشمس، اس زمانے میں تو چونکہ سورج کو دیکھتے تھے، اب گھڑیوں کو دیکھتے ہیں. حتی اذا صدت، یہاں تک کہ بالکل سورج پیلا ہو جاتا ہے. وکانت بین قرنی الشیطان، اور سورج جب نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں میں ہوتا ہے. یہ بھی حدیث میں، صحیح حدیث میں مضمون آیا ہے کہ شیطان اس وقت سورج کے آگے اپنے سینگ کر دیتا ہے تاکہ اس کی پوجا کرنے والے اس وقت اس کو سجدہ کیا کرتے تھے. اب جب بالکل غروب کا وقت قریب آ گیا، قام، کھڑا ہو گیا. فنقر 4، دیکھیے یہ کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار دیں. آپ علیہ السلام نے بھی اس کی نماز کی تیزی کو بھی بیان کر دی کہ اتنی تیزی سے نماز پڑھی جان چھڑانے کے لیے. نقر کا معنی ہوتا ہے چڑیا یا کوا جو ٹھونگ مارتا ہے، اس طرح 4 ٹھونگے ماری. یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، آیت میں بھی کہا تھا کہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. حدیث میں بھی وہی بات آ گئی کہ نماز پڑھ تو لی جان چھڑانے کے لیے، اللہ کی یاد اس میں کم ہی کی. تو یہ نماز کو لٹکاتے رہنا، وقت سے ٹال دینا اور اس کو
بالکل قضائی کر دینا، ایسے بھی ہوتا ہے بالکل قضائی کر دینا، یہ بہت برا عمل ہے۔ ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بچی ایک مدرسے میں پڑھتی ہے، ہمارا علم بنات کا مدرسہ ہے، اہلیہ صاحبہ کو کل وہ کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے والد صاحب جن کا 6 مہینے پہلے انتقال ہوا تھا، تو وہ قبر میں بہت زیادہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں، اور کوئی شخص ان کو بہت زیادہ مار رہا ہے۔ تو یہ خبر آ گئی، کہنے لگی میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ابا جی نماز پڑھتے تھے؟ کہنے لگی کہ ابا جی نماز تو نہیں پڑھتے تھے، بس کوئی زبردستی بہت کہتا کہ پڑھ لو تو بس پڑھ لیتے تھے، ورنہ نماز ٹالتے ہی رہتے تھے ہر وقت۔ تو بڑی میری طبیعت میں رات اثر ہوا کہ زندگی تو مختصر ہے، ہم نماز کو ٹالتے رہیں یا ڈیلے کریں یا اس کو چھوڑ دیں تو اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔